بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ کی طرف سے آج سورہ بقرہ کا 24واں اور دوسرے پارے کا 8واں رکوع میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پہلے اس کا مختصر ترجمہ اور مختصر گرامر، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ یسألونک عن الاہلہ، یسألون یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یسألون یضربون کی طرح ہے، عن الاہلہ ہلال کی جمع آتی ہے اہلہ، ہلال چاند کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس، قل کہہ دیجئے ہیا یہ جو چاند ہیں، مواقیت للناس لوگوں کے لیے مقررہ اوقات ہیں۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، وقت سے نکلا ہے یعنی مقررہ اوقات۔ والحجی اور حج کی بھی مقررہ اوقات ہیں یعنی حج کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ ولیس البر اور نیکی نہیں ہے، بأن یہ بات کہ تأت البیوتا کہ تم گھروں کو آؤ، اتا یاتی اتیانن کا معنی آنا، البیوت بیت کی جمع ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں۔ من ظہورہا، ظہر عربی میں پشت کو کہتے ہیں، ظہور اس کی جمع آتی ہے، ظہورہا ان گھروں کی پشت سے، یعنی یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کو آؤ ان کی پشت کی جانب سے۔ ولکن البر لیکن نیکی یہ ہے، من اتقا وہ شخص جو اللہ سے ڈر جائے، یعنی کیا مطلب یہاں مضاف محذوف ہے، لیکن البر بر من اتقا کہ نیکی اس کی نیکی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے کی نیکی حقیقت میں نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور آؤ گھروں کو، من أَبْوَابِهَا ان کے دروازوں کی طرف سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوا اور قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور حد سے تجاوز مت کرو، اعتداء کا معنی حد سے تجاوز کرنا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحب المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ احب یحب احبابا گزر چکا ہے پہلے، اکرم یکرمو کی طرح، اس کا معنی ہے محبت کرنا۔ وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حیث اس جگہ، ثقفتموہم جہاں تم ان کو پاؤ، ثقیفہ یثقفو کا معنی کسی کو کہیں پانا، تو ثقفتم تم پاؤ، ضربتم کی طرح، ثقفتموہم ہم کا معنی ان کو، یعنی تم ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو نکالو، اخراج کا معنی نکالنا، ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا ایگزٹ کے نیچے اخراج لکھا ہوا ہوتا ہے عرب کنٹریز میں، تو کسی کو نکالنا، خروج یہ لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اخرجو ضربو کی طرح، اکرمو کی طرح، انہوں نے نکالا تم کو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ بہت زیادہ سخت ہے قتل سے بھی۔ اشد یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے، فتنہ کا معنی فتنہ، قتل کا معنی قتل۔ ولا تقاتلوہم اور تم قتال نہ کرو، یعنی ان لوگوں سے قتال نہ کرو، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب میں، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم یہ لوگ قتال کریں، کم تم سے، فیہ اس مسجد حرام کے ارد گرد کے ایریے میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر یہ لوگ تم سے قتال کریں، فَقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ یہی ہے، اسی طرح ہے، جزاء الکافرین کافروں کی جزا، کافروں کا بدلہ، کافروں کی سزا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر انتہو یہ رک جائیں، انتہو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے انتہا، کسی بھی چیز کے اختتام کو پہنچنا، اس کو انتہا کہا جاتا ہے۔ انتہیو تھا اصل میں یہ، تو انتہیو سے انتہاؤ بن گیا، پھر انتہو بنا، تو اتنی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس انتہا کے لفظ سے انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر یہ انتہا کر لیں، یعنی یہ قتال سے رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور قتال کرو ان سے، حتیٰ اس وقت تک، لا تکون فتنۃ کہ فتنہ نہ رہے، فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین، للہ صرف اللہ کا۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہاں کیا مراد ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز نہ آئیں، یعنی یہ انتہا کا معنی
باز نہ آنا بھی ہے، یعنی اس بات سے انکار کر دیں وہ، اگر جو یعنی ان سے کہا جا رہا ہے اسلام قبول کرنے کا یا قتال ترک کرنے کا، تو اس بات کو وہ قبول نہ کریں. فلا عدوانہ، تو زیادتی نہیں ہے، الا مگر صرف ان لوگوں پر، علی الظالمین جو ظلم کرنے والے ہیں. الشہر الحرام، محترم مہینہ. حرام عربی میں محترم کو بھی کہتے ہیں، حرام کو بھی حرام اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی اس کی ایک حرمت ہے، اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود میں وہ چیز آ جاتی ہے. تو الشہر الحرام جو محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، بالشہر الحرام وہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے. بی جو ہے نا، با عربی میں بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے میں یوں کہتا ہوں کہ ھذا الکتاب بعشر ربیۃ، یہ کتاب 10 روپے کے بدلے میں ہے. تو با کا معنی یہ عوض کے معنی میں آتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ محترم مہینے کی جو حرمت ہے وہ محترم مہینے ہی کے بدلے میں ہے. یعنی اس کا مفہوم اصل میں یہ ہے کہ جو 4 مہینے محترم ہیں جن میں قتال جائز نہیں ہے، تو کسی مہینے کی احترام اس مہینے کے احترام کے بدلے میں ہوگا. یعنی اگر سامنے والا اس مہینے کا احترام کرے گا تو پھر آپ کریں گے احترام. اگر سامنے والا احترام نہیں کر رہا، مشرکین احترام نہیں کر رہے اور ان مہینوں میں تم سے لڑ رہے ہیں، تو تم پر بھی پھر احترام ساقط ہے، تمہارے لیے بھی لڑنا جائز ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اور حرمتیں جو ہیں، حرمت کی جمع حرمات آتی ہے. حرمتیں جو ہیں، جو بھی چیزیں قابل احترام ہوتی ہیں، قصاصن وہ بدلے میں ہوتی ہیں. قصاص کا لفظ پہلے گزر چکا ہے تفصیل سے، اس کی ڈیٹیل میں نے اس کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، عدل بدلے کو کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت والی چیزیں عدل بدلے میں ہوتی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ جو خود احترام کرے گا تو پھر وہ قابل احترام ہوگا، جو خود آپ کا احترام نہیں کر رہا تو وہ بھی قابل احترام نہیں ہے. یعنی احترام بھی کسی کے بدلے میں ہوتا ہے. جیسے محترم مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں قتال نہ کیا جائے. تو یہ جب ہے کہ جب وہ بھی یہ کر رہا ہو، مشرکین بھی اس میں قتال نہ کر رہے ہو، تو تم بھی قتال نہ کرو. لیکن اگر انہوں نے کر لیا تو تم بھی قتال کر سکتے ہو، کیونکہ یہ حرمت یہ عدل بدلے میں ہے. اگر وہ اس کی رعایت نہیں کر رہے تو تمہارے ذمہ بھی پھر رعایت لازم نہیں ہے. فمن اعتدى علیکم، پس جو شخص بھی اعتدا تجاوز کرے گا، زیادتی کرے گا، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم بھی تجاوز کرو، تم بھی اس کے بدلے کا جواب دو، علیہ اسی پر، بمثلی، اور یہ بدلہ بالکل اسی کے مثل ہونا چاہیے، ما اعتدى علیکم جتنا تم پر اس نے ظلم کیا ہے. یہاں اللہ نے ظلم کے جواب کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، جو کہ حقیقت میں ظلم نہیں ہے، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں صنعت مشاکلت، ایک خاص ٹرم ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی ہے. حالانکہ جب برائی کا بدلہ دیا جاتا ہے تو وہ برائی تھوڑی، وہ تو عین انصاف ہے. لیکن چونکہ پہلے لفظ کو برائی سے تعبیر کیا تو اس کے جواب کو بھی برائی ہی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ ایک بلاغت کا ایک قاعدہ ہے. تو فمن اعتدى علیکم، بس جو شخص تجاوز کرے تمہارے اوپر یا ظلم کرے تم پر، فاعتدوا علیہ تو تم بھی ظلم کرو اس پر، بمثلی بالکل اتنا ہی، ما اعتدى علیکم جتنا ظلم اس نے تم پر کیا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یعنی یہ الفاظ ہیں، تعبیر ہیں، یعنی قرآن کہہ رہا ہے ظلم کا بدلہ اتنا ہی ظلم ہے جتنا اس نے کیا. تو حقیقت میں دیکھا جائے تو جب آپ ظلم کا بدلہ دیتے ہیں کسی کو تو آپ کا وہ عمل ظلم نہیں کہلاتا، بلکہ ظلم تو اس کا عمل کہلائے گا جس نے آپ پر کیا. لیکن چونکہ وہ ظلم کا جواب ہے تو اس لیے اس کی تعبیر ظلم سے کیا جا رہا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں انفاق کرو، خرچ کرو. انفقوا اکرموا کی طرح ہے، انفاق کا معنی خرچ کرنا. ولا تلقوا اور نہ ڈالو، بایدیکم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، الی التہلکہ ہلاکت میں. ولا تلقوا بایدیکم، القا یلقی القاء، اس کا معنی ہے ڈالنا. اور لا تلقوا اصل میں تھا لا تلقیو، لا تکرمو کی طرح. تو تعلیل کے بعد قانون لگ کے یہ بن گیا لا تلقو. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ لا تلقیو کو عربوں نے شارٹ کر کے تلقو بنا دیا. تو لا تلقو نہ ڈالو تم، بایدیکم اپنی جان کو، الی التہلکہ ہلاکت کی طرف. تہلکہ ہلاکت کو کہتے ہیں. واحسنوا اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. وَأَتِمُّوا اور اتمام کرو. اتم یتم اتمامن کا معنی کسی چیز کو کمپلیٹ کرنا، پہلے گزر چکا ہے یہ. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ اور حج کو کمپلیٹ کرو. وَالْعُمْرَةَ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
بس اگر تمہارا احصار کر دیا جائے، احصار کا معنی روک دیے جاؤ، یعنی عمرہ کرنے سے یا حج کرنے سے تم روک دیے جاؤ. یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ عامل جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، عامل لوگ جو جن چڑیل بھوت اتارنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں ہم نے حصار کھینچا ہوا ہے، حصار یعنی اس سے آگے جن نہیں آ سکتا. ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی ہے، حصار وصار کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں صرف یہ لفظ سمجھانے کے لیے کہ آپ کو حصار کا مطلب سمجھ میں آ جائے، بریک لگا دینا، روک دینا. تو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اللہ فرماتے ہیں اگر تم روک دیے جاؤ یعنی حج سے روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ ما کا معنی جو چیز، استیسرا کا معنی آسان، یسر سے نکلا ہے، یسر یہ ہے نا ان مع العسر یسرا، تو یسر سے نکلا ہے. فمستیسرا تو جو بھی آسان ہو، من الہدی ہدی میں سے، ہدی کہتے ہیں قربانی کا جانور جس کو حرم کی طرف بھیجا جاتا ہے قربانی کے لیے. یعنی اگر تمہیں روک دیا جائے حج عمرے سے تو کیا لازم ہے تم پر؟ قربانی کا جانور جو بھی تمہیں آسان لگے. ولا تحلقوا رؤوسکم اور حلق نہ کراؤ اپنے سروں کا. رأس کی جمع رؤوس آتی ہے، حلق کو کہتے ہیں سر منڈانے کو. حتیٰ یبلغ الہدی محلہ یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی یعنی قربانی کا جانور محلہ اپنے ٹھکانے کو. محل جگہ کو کہتے ہیں، ٹھکانے کو کہتے ہیں. یہ لفظ اردو میں آپ کو ایسے یاد رہے گا، لوگ کہتے ہیں نا اس کا بہت بڑا محل ہے، تو محل کا کیا مطلب؟ اس کے رہنے کی جگہ. تو حتیٰ یبلغ الہدی محلہ یہاں تک کہ ہدی اپنے ٹھکانے کو یعنی اپنی جہاں اس نے ذبح ہونا ہے اس جگہ کو پہنچ جائے. فمن کانا پس جو شخص ہو تم میں سے، منکم تم میں سے، مریضن مریض ہو، او بہی اذن یا اس کو کوئی تکلیف ہو، اذا تکلیف کو کہتے ہیں، من راسہ اس کے سر میں سے، ففدیتن یعنی فعلیہ فدیتن یہاں علیہ محذوف ہے تو اس پر فدیہ ہے، من صیامن روزوں کا، یعنی اس کے کفارہ لازم ہے. فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کے بدلے میں جب ہم کوئی چیز دیتے ہیں، کہتے ہیں نا اس نے اس کو فدیے میں چھڑوایا ہے کسی قیدی کو، تو کیا مطلب؟ کچھ رقم دے کے اس کے بدلے میں وہ چھڑوایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہے سر نہیں منڈا سکتا تو فدیے میں کیا ہے، یعنی اس کے بدلے میں کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ من صیامن چند روزے ہیں، او صدقتن یا کچھ صدقہ ہے، او نسک یا قربانی ہے. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں ہو جاؤ، تم صحیح ہو جاؤ، تم امن سے ہو یعنی تمہیں بیماری نہ ہو. فمن تو پس جو شخص تمتع فائدہ اٹھائے گا، تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو. متاع کا لفظ فائدے کی چیزوں کو کے لیے بولا جاتا ہے، کہتے ہیں نا متاع کاروان، کاروان کا جو مسافروں کا ایک جو ٹولہ جا رہا ہے یا جماعت جا رہی ہے اس کا سامان. تو حدیث میں بھی آتا ہے نا خیر متاعہا دنیا کا سب سے بہتر جو سامان ہے وہ کیا ہے؟ المرأہ نیک بیوی ہے. تو یہ متاع کا لفظ حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے، ہمارے عام جملوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ میری کل متاع یہی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ لفظ اردو میں. تو متاع سے نکلا ہے تمتع یعنی فائدہ اٹھانا. اسی سے لفظ متع نکلا ہے، جو شیعہ لوگ جس متع کے جواز کے قائل ہیں، کیا مطلب؟ چند گھنٹوں کا نکاح کر کے عورت سے فائدہ اٹھانا. تو یہ متع کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. تو یہ میں اس لیے اس کی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس کا حقیقی مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. فمن تمتع پس جو بھی فائدہ اٹھائے گا، بالعمرتی عمرے کے ذریعے، الی الحج حج کے ساتھ، یعنی حج کے ساتھ ساتھ وہ عمرہ بھی کرے گا. فما تو یعنی فعلیہ ما یہاں بھی علیہ محذوف ہے تو اس پر لازم ہے ما وہ چیز، استیسرا جو آسان ہو اس کے لیے، من الہدی یعنی قربانی کا جانور. تو جو بھی عمرے کے ساتھ حج کرے گا اس پر قربانی کا جانور لازم ہے. فمن لم یجد پس جو شخص نہ پائے، وجد یجد وجدان پانا کسی چیز کو، لم یجد نہیں پائے، فمن لم یجد یعنی جو نہ پائے یعنی قربانی کا جانور جس کو نہ ملے، فصیام تو اس پر روزے لازم ہیں، ثلاثتی ایام 3 دنوں کے، فی الحج حج کے دنوں میں، یعنی 3 روزے وہ حج کے دنوں میں رکھے گا. وسبعۃ اور 7 روزے رکھے گا، اذا رجعتم جب تم لوٹ آؤ یعنی حج سے واپس لوٹ آؤ. تلکا یہ روزے ہو گئے، عشرۃ 10 ہو گئے، کاملۃ پورے یعنی 10 پورے روزے اس پر لازم ہیں. ذالک فرمائے یہ حکم یعنی حج کے ساتھ عمرہ ملانے کا جو حکم ہے، یہ حکم لیمن اس شخص کے لیے ہے، لم یکن اہلہ جس کے اہل و عیال موجود نہ ہوں، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے ارد گرد. حاضر کا معنی حاضر ہونا، حاضرینہ اس کی جمع آتی ہے، یعنی جس کے اہل و عیال حاضر نہ ہوں مسجد حرام میں، یعنی جو مسجد حرام یا حدود حرم میں رہنے والے نہ ہوں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ عمرے کے ساتھ حج کریں. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَعْلَمُوا اور خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ سخت عذاب والا ہے. میں انشاءاللہ اس رکوع کی کچھ تفسیر بیان کروں گا.
سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع میں جو آیت تھی لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ، بلکہ نیکی اصل میں اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، روز آخرت پر، پھر غرباء اور مساکین پہ خرچ کرے، رشتہ داری جوڑے۔ تو اس کے بعد سے کئی سارے احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں جو نیکی کے احکام ہیں، جن کا انسان کی ذاتی زندگی سے بھی تعلق ہے اور ملک سے بھی تعلق ہے، ملکی قوانین سے بھی تعلق ہے۔ تو ملکی قوانین سے متعلق بھی اللہ نے کچھ حکم دیے تھے جن میں حدود اور قصاص کا خاص طور پہ حکم تھا، پھر اس کی حکمت بیان کی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کے لیے روزے کا حکم دیا۔ تو یہ احکام چل رہے ہیں تفصیل سے۔ اب ان آیات میں جو میں اس وقت آپ کے سامنے جن کی تفسیر کر رہا ہوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بہت سارے احکام جو وابستہ ہیں ان کے مقررہ اوقات سے ان کا تعلق ہے۔ جیسے رمضان کے روزوں کا پچھلی آیات میں حکم ہوا، تو ظاہر ہے رمضان کا پتہ کیسے چلے گا؟ رمضان کے چاند سے۔ اسی طرح اگلے رکوع میں حج سے متعلق احکام جاری کیے جا رہے ہیں، حج سے متعلق تفصیلات بتائی جا رہی ہیں۔ تو حج کا بھی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ چاند کی تاریخوں سے۔ تو اسلام میں جو چاند کی منزلیں ہیں ان کی بہت اہمیت ہے، اور حساب و کتاب جاننے میں اور تاریخوں کے پہچاننے میں اسلام میں چاند کو سورج سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ سورج سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تاریخوں کا اور سن کا، لیکن شریعت نے جو زیادہ اہمیت دی ہے وہ چاند کے سسٹم کو دی ہے، چاند کے نظام کو دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ چاند کا سال شمسی سال کی نسبت 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جب 10 دن چھوٹا ہوتا ہے اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے، مہینہ جلدی مکمل ہو جائے گا، ان کی تنخواہیں جلدی ملیں گی۔ پوری دنیا میں مہینوں کے لحاظ سے تنخواہوں کا سسٹم چلتا ہے، تو سرمایہ دار کو ایک دن پہلے غریب آدمی یا ملازم کو تنخواہ دینی پڑے گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ قمری لحاظ سے یعنی چاند کے لحاظ سے تنخواہیں دیتے ہیں، تو 3 سال کے بعد جو کمپنی میں جو ملازم ہے یا کوئی بھی مزدور کام کر رہا ہے، تو 3 سال کے بعد اس کو ایک مہینے کی تنخواہ اس کی فری ہو جاتی ہے خود بخود۔ 3 سال کے بعد جو ہے نا 1 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے قمری سال میں اور شمسی سال میں۔ تو ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ شریعت نے چاند کے سسٹم کو سورج کے سسٹم پر اس لیے اہمیت دی ہے، یعنی تاریخ پہچاننے میں، کہ چاند ایسی چیز ہے جو دنیا میں ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ یعنی ایک ایسا کیلنڈر ہے جو اللہ نے آسمان میں لگا دیا۔ مثال کے طور پر بہت باریک چاند ہے تو ساری دنیا اس کو دیکھ کے فیصلہ کر لے گی کہ مہینے کی آج پہلی تاریخ ہے۔ یعنی ایسا کیلنڈر ہے جو آسمان میں لگا ہوا ہے۔ صدیوں پہلے سائنس نے وہ ترقی نہیں کی تھی جو اب کی ہے۔ اب تو کیلکولیشن کر کے سورج کی منزلوں کا حساب نکال لیا گیا ہے، لیکن صدیوں سے جو حساب و کتاب چلا آ رہا ہے، اگر اس کو شمسی حساب و کتاب پہ رکھا جاتا تو ہر ایک کو اس کے یعنی کریکٹ ہونے کا یقین نہیں تھا۔ کیا یعنی اس کی کیا دلیل تھی کہ جس کو 1 جنوری کہا جا رہا ہے وہ واقعی 1 جنوری ہی ہے؟ اور آپ اگر دیکھیں تاریخ کی کتابیں اٹھا کے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے یا آسمانوں پہ اٹھائے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ابھی سن چل رہا ہے ہمارا، یہ 2017 چل رہا ہے۔ 2017 کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے ہوئے 2016 سال گزر چکے ہیں، 2016 سال، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان پہ اٹھائے ہوئے 2016 سال پورے 2016 سال گزرے، یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ شمسی حساب میں اتنا گھپلا ہوا ہے، یعنی صدیوں پہلے اتنی گڑبڑ ہوئی ہے کہ اس گڑبڑ کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ خود گوروں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پادریوں نے اپنی مرضی سے بھی مہینوں کو آگے پیچھے کیا ہے، اور اپنی مرضی سے بھی مہینوں کو چھوٹا بڑا انہوں نے کیا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مہینے درمیان میں غائب کر دیے ہیں۔ تو اس لیے ہم یقینی طور پر 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج اگر 2017 ہے تو واقعتاً 2017 ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو غلطی کا امکان ختم ہو گیا، اب تو پوری دنیا نے وہ شمسی نظام کو ایسا کیلکولیٹ کر لیا ہے کہ اب کوئی غلطی نہیں کر سکتا اس میں، لیکن ماضی میں اس میں غلطیاں ہوئی ہیں، جبکہ چاند کے سسٹم میں غلطی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ چاند میں غلطی صرف 1 مہینے ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ 29 کا چاند تھا اور ہمیں چاند نظر نہیں آیا، یعنی پہلی کا چاند ہمیں نظر نہیں آیا اور ہم نے 30 دن مکمل کر لیے، تو یہ 1 دن کی غلطی اگر ہوتی ہے تو اگلے مہینے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔
یعنی زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کے چاند کو سمجھنے میں کنفیوژن ہوگی نا، تو اگلے مہینے کا چاند وہ پھر بتا دے گا کہ پچھلے مہینے کا 29 کا تھا یا 30 کا تھا. تو اس لیے اسلام نے چاند کے نظام کو زیادہ اہمیت دی ہے. باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج کے ذریعے تاریخیں معلوم کرنا یا سورج کے ذریعے دن اور رات کا حساب کرنا، اس کو اسلام نے ناجائز قرار دیا. ناجائز نہیں قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کا حساب بھی چلتا تھا. اس زمانے میں لوگ سورج کے ذریعے بھی تاریخیں معلوم کرتے تھے، اور اس کا بھی اشارہ قرآن مجید نے دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً کہ ہم رات کو ختم کرتے ہیں اور دن کی روشنی لے آتے ہیں. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ تاکہ تم سالوں کا حساب اور دوسرے حساب و کتاب معلوم کر سکو. تو دن کا آنا ظاہر ہے وہ تو سورج کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کی بھی طرف قرآن نے اشارہ دیا ہے. لیکن اسلام میں عبادتوں کے لیے جو اصل حکم رکھا گیا ہے وہ چاند کی تاریخوں کو رکھا گیا ہے، چاند پر حکم کا مدار رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں غلطی کا امکان کم ہے. اب ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ 1430 ہجری چل رہا ہے تو اس پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1429 سال مکمل ہو چکے ہیں، کیونکہ اس میں غلطی نہیں ہوئی ہے کہیں بھی. کیونکہ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پوری دنیا ایک چاند ہی کھا جائے، ایک مہینہ ہی کھا جائے پورا. وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو غلطی کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ ایک دن کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1429 سال ہو چکے ہیں، اور 1430واں سال یہ چل رہا ہے. تو یہ وثوق چونکہ چاند ہی کے ذریعے ممکن تھا، اس لیے اسلام نے چاند کی تاریخوں پر حساب و کتاب رکھا ہے، اور چاند کی تاریخوں پر جو ہے وہ دن اور رات کی تاریخیں بدلنے کا نظام اسلام نے رکھا ہے. اسی وجہ سے علماء نے ایک بات کہی ہے کہ اگر کسی ضرورت سے ہمیں سورج کا حساب و کتاب رکھنا پڑے، جیسے کہ آج کل پوری دنیا میں شمسی نظام چلتا ہے، قمری نظام تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، تو علماء نے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے، بلکہ اس کی تصریح کی ہے کہ شمسی حساب ضرورت سے استعمال تو کرنا چاہیے، مگر چاند کا نظام بھی استعمال کرنا ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بالکل ہی بھول بھلیاں ہو جائے اور لوگ یہی بھول ہی جائیں کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنے عام لین دین میں، معاملات میں پہلے قمری تاریخ لکھنی چاہیے. آپ شادی بیاہ کا کوئی موقع ہے، آپ نے ولیمے کی کسی کو ڈیٹ بتانی ہے کہ فلاں تاریخ کو میرا ولیمہ ہے یا فلاں کوئی ایگزام ہے، تو ہم بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اس کے اوپر قمری تاریخ لکھیں کہ 3 محرم ہے 1400 فلاں ہجری، نیچے آپ اس میں شمسی تاریخ ڈال دیں کہ بمطابق فلاں. تو اس سے کیا ہوگا کہ شمسی نظام یعنی ہم استعمال کریں گے تو ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی، کیونکہ دنیا میں غیر مسلمین کا قبضہ ہے، وہ شمسی نظام چلا رہے ہیں. اب ہم ظاہر ہے اس کے مقابلے میں قمری نظام لا کے نہیں کھڑا کر سکتے، وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی استعمال کریں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہلال کی جمع ہے، تو چاند تو ایک ہی ہے لیکن اس کی مختلف منزلوں کو چاندوں سے تعبیر کیا گیا ہے، گویا ہر دن کا چاند ایک پہلے سے ایک مختلف چاند ہے. تو یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں. اب یہ سوال کیا تھا، اس میں مفسرین نے 2 رائے بتائی ہیں. بعض حضرات کا خیال ہے کہ صحابہ نے نبی سے چاند کی منزلوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس میں حکمت کیا ہے، یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے. تو اس کا جواب دے دیا گیا، قل ہی مواقیت للناس، اللہ نے اس کی منزلیں اس لیے مقرر کی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اس چاند کو معیار بنا کر وقت کو مقرر کرنا آسان ہو. کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں جس میں آپ کسی کو کوئی ڈیٹ دیے بغیر وہ آپ کسی سے معاملہ کر نہیں سکتے. خرید و فروخت کا معاملہ ہے، آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی، اب دوسرا پوچھتا ہے کہ آپ یہ پیسے کب ادا کریں گے، تو ظاہر ہے کوئی ڈیٹ تو بتانی پڑے گی نا اس کو. تو چاند ایک ایسا کیلنڈر آسمان میں لگا ہوا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب چاند کی 14 تاریخ ہوگی، جب چاند کی 15 تاریخ ہوگی، تو چاند کو دیکھ کے 14ویں کے چاند کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، 15ویں کے چاند کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا لوگوں کے آپس کے معاملات کو طے کرنے کے لیے یہ منزلیں ہم نے رکھی ہیں. والحج، اور حج کے ایام کو پہچاننے کے لیے بھی، کیونکہ حج بھی مقررہ اوقات میں ہوتا ہے. تو اگر چاند کی منزلیں نہ ہوتی تو عرب کے بدوؤں کو کیا پتہ چلتا کہ کس مہینے میں حج فرض ہے، اور مہینہ آتا کب ہے جاتا کب ہے، کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے اس آیت کو ظاہر پر رکھا ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں پوچھتے ہیں. یعنی یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کیونکہ عرب
سائنسی علوم سے بالکل واقف نہیں تھے، وہ صحرا میں رہنے والے لوگ تھے، وہ چاند کی منزلوں کو دیکھ کے بہت حیران ہوا کرتے تھے کہ کبھی بالکل باریک ہوتا ہے، پھر موٹا ہو جاتا ہے، پھر ایک دم پورا کامل ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر بالکل غائب ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی ایک انسان میں تجسس ہے نا کہ کسی بھی چیز کی لاجک، کہ بھئی اس کی لاجک کیا ہے، کوئی جن چڑیل ہے، کوئی بھوت ہے جو اوپر یہ کام کر رہا ہے، یا یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے. تو بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، جو کہ حقیقت میں ایک سائنسی نوعیت کا سوال تھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، اس کی لاجک کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے یا سائنسی علوم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال تھا اس کے مطابق جواب نہیں دیا، بلکہ جواب ایسا دیا کہ صحابہ کو یہ تنبیہ کی کہ مجھ سے جو چیز پوچھنے کی ہے وہ پوچھو، جو چیز سائنسدانوں کی ہے وہ میرا منصب نہیں ہے. ایسا قرآن مجید میں ہمیں دوسرے مقام پہ بھی یہ بات ملتی ہے کہ سوال کچھ اور پوچھا گیا، جواب کی نوعیت چینج کر دی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ جو پوچھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جو تم پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے کا سوال نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، کہ اے نبی آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کیا خرچ کریں. جواب کیا دیا گیا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، ان سے کہہ دیجئے تم جو بھی خرچ کرو تو پہلے والدین پہ خرچ کرو، والاقربین پھر رشتہ داروں پہ خرچ کرو. تو اب دیکھیں سوال کیا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، یعنی پیسے خرچ کریں، کھجوریں خرچ کریں، گندم خرچ کریں، کیا خرچ کریں. جواب کیا دیا جا رہا ہے، ان پہ خرچ کرو. تو یہ جواب کا جو انداز ہے اس لیے چینج کیا گیا کہ یہ اہم سوال نہیں ہے کہ کیا خرچ کریں، بھئی یہ تو تمہاری ثوابدید پر ہے. کسی کا کھجوروں کا باغات ہے تو وہ کھجور خرچ کر دے، کسی کے گندم کی فصلیں ہیں تو گندم خرچ کر دے، کسی کے پاس دراہم ہے، پیسے ہیں تو پیسے خرچ کر دے. تو اللہ کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ کیا خرچ کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت ہے کہ کن پہ خرچ کرنا ہے. ایسا نہ ہو ایسی جگہوں پہ خرچ کر دو جو خرچ کرنے کا محل نہیں ہے. تو بعض دفعہ قرآن مجید میں ایسا ہوا ہے کہ سوال کچھ اور پوچھا گیا، جواب اس کا کچھ اور دیا گیا. ویسے تو عام حالات میں جب آپ سے سوال کچھ اور پوچھا جائے اور آپ جواب کچھ اور دیں تو یہ ایک معیوب حرکت کہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے. لیکن یہی معیوب عمل اس وقت پسندیدہ بن جاتا ہے جب اس طرز عمل میں کوئی بڑی حکمت پوشیدہ ہو. تو حکمت کیا ہے؟ سوال کرنے والے کو تنبیہ کرنا کہ مجھ سے پوچھنے کا سوال حقیقت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ماذا ينفقون، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ علی ما ينفقون، کہ کس پر خرچ کریں ہم. یہاں بھی یہی ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چاند کی منزلیں کیوں اتنی عجیب ہیں، یہ اس کی لاجک کیا ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لاجک ہم سے نہ پوچھو، یہ تو سائنسدانوں کا جو ہے ان کا ٹاپک ہے. یہ مجھ سے یہ پوچھو کہ اللہ نے چاند کی منزلیں طے کیوں کی ہیں، اس میں حکمت کیا ہے. تو شرعی لحاظ سے جو اس میں بہت بڑی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس کے ذریعے مالی لین دین میں حساب و کتاب رکھنا آسان ہوگا، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ مالی معاملات بالکل کلیئر ہوں. آپ لوگوں کو جو ٹائم دیں اس کی پابندی کریں، تو ٹائم کی حد اور تاریخوں کی حد چاند کے ذریعے طے ہوگی، اور اسلامی احکام بھی جو رمضان اور روزے اور حج سے متعلق احکامات ہیں وہ بھی چاند کی منزلوں کے ذریعے پتہ چلیں گے. تو یہ حکمت ہے اس میں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، فرمایا اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کی پشت کی جانب سے آؤ. زمانے جاہلیت میں ایک اور الٹا کام ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب حج کرنے جاتے تھے تو گھر کی جب واپسی ہوتی تو گھر کے دروازے سے نہیں داخل ہوتے، بلکہ دیوار پھلانگ کے جایا کرتے تھے وہ پچھلے راستے سے. یعنی جو فرنٹ گھر کا جو فرنٹ ہے وہاں سے آنے کے بجائے گھر کے پچھلے راستے سے آتے تھے، اور دوسری حماقت یہ کرتے کہ دروازے سے جانے کے بجائے دیوار سے پھلانگ کے جاتے تھے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم جن گناہوں کے ساتھ اس دروازے سے نکلے ہیں، ہم جب گناہوں سے پاک ہو کر آئے ہیں تو اسی دروازے سے نہیں آئیں گے، بلکہ ہم راستہ بدل کے آئیں گے اور چھلانگ مار کے آئیں گے. تو قرآن نے اس پہ پابندی لگائی، فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں جو ہے نا اس کے پچھلے دروازوں سے آؤ یا چھلانگ مار کے آؤ. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو تقوی کی راہ اختیار کرے. یعنی بتا دیا کہ حج کے بعد یہ فضول چیزوں میں پڑھنا کہ ادھر سے آؤ تو ادھر سے آؤ، ان چیزوں میں سے اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ خوش ہوتا ہے تقوی والی زندگی اختیار کرنے سے. تو حج کے بعد اگر تم نے گناہوں سے بچنا شروع کر دیا ہے، اور حج کے بعد تم نے اگر توبہ استغفار کر لی ہے، تقوی والی زندگی اختیار کی ہے، تو یہ ہے نیکی، اس کو فوکس کرو اور یہ جاہلوں والی رسومات کے اندر نہ پڑو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہاں فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کو آؤ ان کے دروازوں سے، جو آنے کا طریقہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ،
اب یہ جو آیات ہیں ان آیات میں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جمہور مفسرین کے نزدیک قتال کی اجازت دینے والی یہ پہلی آیات ہیں جو نازل ہوئیں، یعنی اس سے پہلے صحابہ کرام کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی اور بار بار حکم دیا گیا کہ ان کی ایذا پر اور ان کی تکالیف پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ مسلمانوں کے پاس قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، بہت تھوڑی سی جماعت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لڑنے کی بالکل قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، تو حکم دیا گیا صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ پھر کیا ہوا ہے کہ 6 ہجری میں، ہجرت کے 7ویں سال، 6ٹھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے آپ کو جانے سے روک دیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جہاں قرآن نے حدیبیہ کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، تو یہ واقعہ میں انشاءاللہ اسی مقام پہ ڈیٹیل میں بیان کروں گا۔ تو حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ صحابہ کرام احرام باندھ چکے تھے اور پھر جو ہے وہ احرام ان کو کھولنا پڑا، اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے اسی رکوع میں۔ پھر معاہدہ یہ ہوا کہ صحابہ اگلے سال جائیں گے 7 ہجری میں، عمرہ بھی کریں گے اور مشرکین کی طرف سے ان کو آنے کی اجازت ہوگی اور کوئی لڑائی اور تعرض ان سے نہیں کیا جائے گا۔ جب 7 ہجری میں صحابہ کرام حج کے لیے، عمرے کے لیے جانے لگے ہیں، تو بہت سارے صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مشرکین کہیں معاہدہ نہ توڑ دیں، یعنی عین ممکن ہے کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت جب عمرہ کرنے کے لیے جائے تو ایگریمنٹ تو یہ ہوا ہے کہ یہ قتال نہیں ہوگا، لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ پہل کر کے لڑنا شروع کر دیں۔ اور اسلام میں زمانے جاہلیت سے یہ 4 مہینے جو ہے محترم چلے آ رہے تھے، اسلام نے بھی ان کے احترام کو باقی رکھا۔ ان 4 مہینوں میں قتال حرام تھا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے وہ تھے جن میں لڑنا بھڑنا حرام تھا۔ تو صحابہ کرام کو خیال پیدا ہوا کہ ایک تو یہ ڈر ہے کہ ہم نہتے ہیں، مشرکین کہیں ہم سے لڑائی نہ شروع کر دیں، اور اللہ نے ہم پر لڑنے پر ویسے ہی پابندی لگائی ہوئی ہے، جگہ جگہ ہمیں صبر کا حکم ہے۔ دوسرا، یہ مہینے بھی محترم ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ ہے تو اس میں تو لڑائی ویسے بھی حرام ہے، تو ہم کیسے یعنی اپنا بچاؤ کر سکیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ مشرکین ہم پر اس سے جو ہے معاہدے کا فائدہ اٹھا کے ہمیں قتل کر دیں اور ہمیں نقصان پہنچائیں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ فرمائے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، قتال کرو، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر تم جاؤ تو تمہیں تو حکم یہی ہے کہ امن سے تم عمرہ کرو، طواف کرو، بیت اللہ کا سعی کرو، وہاں عبادت کرو، اس کے بعد معاہدے کے تحت واپس آ جاؤ۔ لیکن اگر وہ تم سے لڑائی شروع کر دیں تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑیں، ولا تعتدوا، مگر حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیا مطلب؟ صرف ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت ہے جو تم سے لڑیں، جو لڑنے والے نہیں ہیں، جیسے عورتیں اور بچے، اسی طرح وہ راہب یا وہ عبادت گزار لوگ جن کے لڑائی جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بالکل کنارہ کش ہو کے الگ تھلگ لوگوں سے زندگی گزار رہے ہیں، بوڑھے لوگ، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تم لڑائی مت شروع کر دو، یعنی حد سے تجاوز مت کرو۔ جیسے کہ صحیح ہے، بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا، بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا اور بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اسی طرح وہ راہب جو بالکل الگ تھلگ ہو کر عبادت کرتے ہیں، جن کا لڑائی جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے منع کیا ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی بتایا کہ اگر تم جتنی تمہیں قتال کی اجازت دی گئی ہے اسی پر اکتفا کرو، اس سے تجاوز مت کرو۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو بھی مکہ سے نکال باہر کرو جیسے کہ انہوں نے تمہیں مکہ سے نکال باہر کیا۔ کیا مطلب؟ اگر یہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں اور تم سے جنگ شروع کر دیں تو تم بھی ان میں سے جس کو بھی جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، یعنی جو بھی لڑاکا آدمی تمہیں جہاں بھی ملے قتل کرو۔ جہاں ملے قتل کرو کا کیا مطلب؟ کہ حدود حرم میں لڑائی بھی منع ہے۔ تو صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ حرم میں اگر ہمیں کوئی لڑتا ہوا مل گیا تو ہم کیا دفاعی جنگ لڑ سکتے ہیں اور اپنے دفاع میں اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، یعنی حل میں پاؤ یا حرم میں پاؤ۔
حرم کے باہر کا جو ایریا ہے وہ حل کہلاتا ہے. تو اس میں حل اور حرم کی قید نہیں ہے. دفاعی طور پر اپنے دفاع کے لیے لڑنا حل میں بھی جائز ہے اور حرم میں بھی جائز ہے. بعض نالائق لوگوں نے قرآن مجید میں تحریف کی ہے اور کہا کہ دیکھو قرآن میں غیر مسلموں کے بارے میں اتنے سخت احکام ہیں, وقتلوہم حیث ثقفتموہم, کہ ان کافروں کو تم جہاں پاؤ قتل کر دو, اور اس سے استدلال کیا ہے کہ قرآن اجازت دے رہا ہے کہ جو کافر دنیا میں جہاں ملے اس کو قتل کر دیے جائے. تو یاد رکھیں یہ اس آیت کا مطلب ہرگز نہیں ہے. اس کا آیت شان نزول ہے, یہ کس موقع پر نازل ہوئی اس کو دیکھنا پڑتا ہے, اور وہ سیاق و سباق سب بتا رہا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا, ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. تو اس سے بتایا جا رہا ہے کہ جو تم سے لڑ رہے ہیں ان میں سے جس کو جہاں پاؤ تم قتل کرو. اور جہاں پاؤ سے مراد کیا ہے کہ حرم میں پاؤ یا حل میں پاؤ. تو یہاں حرم کی پابندی نہیں ہے. دفاعی جنگ لڑنا حرم میں بھی جائز ہے. حرم میں کسی جانور کو آپ نہیں مار سکتے, جوں تک نہیں مار سکتے آپ, حرم میں کوئی پودا نہیں اکھاڑ سکتے آپ, اتنی سخت پابندی ہے. اس سے صحابہ کرام یہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ حرم میں کوئی مشرک ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے, تو جہاں جو مارنا حرام ہے وہاں انسان کو مارنا تو بطریق اولا حرام ہوگا. تو اس پہ اللہ نے فرما دیا کہ نہیں, تمہیں اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آتا ہے تو دفاع میں تم اس کو جہاں پاؤ قتل کر دو. اس میں حرم اور حل کی قید نہیں ہے. آج بھی یہی حکم ہے کہ حرم میں آپ جانور نہیں مار سکتے, جو نہیں مار سکتے آپ, وہاں کا کوئی پودا نہیں اکھاڑ سکتے, لیکن آپ حرم میں اگر کوئی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اپنے دفاع میں اس کو مار سکتے ہیں, کیونکہ اپنی جان بچانا یہ پہلے ضروری ہے. فرمایا والفتنة اشد من القتل, اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے. کیا مطلب کہ حرم میں اللہ تمہیں قتل کی اجازت دے رہے ہیں, تو ایک اشکال ہوگا کہ حرم کی تو بڑی عظمت ہے, تو اللہ وہاں کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشرکین کی طرف سے جو فتنہ ہو رہا ہے نا, معاہدے کی خلاف ورزی اور شرک والا فتنہ, یہ فتنہ اس قتل سے بڑھ کر ہے. تو اتنا بڑا جرم حرم میں ہو رہا ہے تو اس جرم کو روکنے کے لیے قتل کرنا جائز ہوگا. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام, فرمایا ان سے قتال مت کرو مسجد حرام کے ارد گرد. مسجد حرام کے ارد گرد سے مراد ہے حدود حرم. ایک تو مسجد حرام ہے جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, ایک حرم کی حدود ہیں, اور پھر ایک اس کے باہر حل کا ایریا ہے, پھر اس کے باہر ایک میقات ہے. تو یہ دو بارڈر ہیں اللہ نے مسجد حرام کے گرد رکھے ہیں, ایک بارڈر تو حرم والا اور دوسرا میقات والا. باہر سے جب کوئی شخص آتا ہے تو میقات کو وہ بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتا. یہ یعنی میقات کا ایک حکم ہے, شرعی حکم ہے کہ جب بھی آپ مکہ جانے کی نیت سے آئیں گے باہر سے, تو آپ میقات جو ہے وہ کراس نہیں کر سکتے جب تک آپ اس میں تلبیہ پڑھ کے حج یا عمرے کی نیت نہ کر لیں اور احرام نہ باندھ لیں. اور جو میقات سے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان پر یہ پابندی لازم نہیں ہے. فرمایا کہ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام, ان سے قتال مت کرو مسجد حرام کے نزدیک یعنی حدود حرم میں, حتی یقاتلوکم فیہ, یہاں تک کہ یہ تم سے لڑنا شروع کر دیں اس میں. فإن قاتلوکم, پس اگر یہ تم سے قتال کریں حدود حرم میں, فاقتلوہم, تو تم ان کو قتل کرو. کذالک جزاء الکافرین, ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے. فإن انتہوا, لیکن اگر یہ رک جائیں یعنی قتال سے باز آ جائیں, فإن اللہ غفور الرحیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب, اگر ان میں سے کسی نے قتال شروع کیا اور بعد میں اسے توبہ کی توفیق مل گئی اور وہ قتال سے باز آ جائے تو پھر اسے طعنے مت دو. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک کافر نے آپ سے جنگ لڑی اور آپ کا بہت نقصان پہنچایا, بعد میں اس نے توبہ کر لی یا اسلام کی توفیق اس کو مل گئی, تو پھر اس کو سابق گناہوں پر طعنہ دینا جائز نہیں ہے کہ تم نے تو اتنا نقصان پہنچایا تھا, ہم تو یہ کر دیں گے, یا اس کو اور آپ کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کرو. جس نے توبہ کر لی اس کی توبہ قبول ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے. یہ بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کا ایک ایسا حکم ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا, کہ ایک قوم جو آپ سے جنگ لڑ رہی تھی اس نے آپ کا بے تحاشا نقصان پہنچایا, اس کی توبہ کیسی قبول کی جا رہی ہے کہ اس توبہ کے بعد اس کو طعنہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس سے انتقام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. وقاتلوہم, فرمائے ان سے لڑو, حتی لا تکون فتنۃ, یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. ویکون الدین للہ, اور دین یعنی حکم صرف اللہ کا ہو جائے, یعنی حکم سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے, مشرکین کی نہ چلے. فإن انتہوا, پھر بھی اگر وہ باز نہ آئیں, فلا عدوان الا علی الظالمین, تو زیادتی نہیں ہے مگر ظالمین ہی پر. یعنی اگر پھر بھی یہ باز نہ آئیں اور لڑائی تم سے کرتے رہیں تو عدوان کی اجازت ہے, یعنی ان سے تم لڑائی کر سکتے ہو, ان سے قتال کر سکتے ہو. الشہر الحرام بالشہر الحرام,
صحابہ کو یہ جو اشکال ہو رہا تھا کہ یہ تو جگہ بھی محترم ہے اور مہینہ بھی محترم ہے، اس پہ اللہ نے فرمایا کہ محترم مہینے کی حرمت محترم مہینے کے بدلے میں ہے، یعنی سامنے والا بھی اس مہینے کا احترام کرے گا تو تم پر احترام واجب ہوگا، وہ تو احترام کر نہیں رہا اور تم سے احترام کا تقاضا کر رہا ہے، تو یہ تو تم پر ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، لہذا جب وہ احترام کریں گے تو تم احترام کرو گے، وہ احترام میں اگر لڑائی چھوڑ دیں تو تم بھی چھوڑ دو، اگر وہ احترام نہیں کر رہے تو تم دفاع میں لڑ سکتے ہو۔ فرمایا والحرمات قصاص، اور جو احترام والی چیزیں ہیں وہ بدلے میں ہوتی ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، لہذا ان مہینوں میں جو تم پر اعتداء کرے، تجاوز کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی اس کو اتنا ہی بدلہ دے سکتے ہو جتنا اس نے تم پر ظلم کیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں۔